السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرینڈز اور دیگر سبسکرائبرز، آپ کی محبتوں چاہتوں کا بہت شکریہ چینل کو پسند کرنے کے لیے۔ آپ کے محبت بھرے انکریجنگ ریمارکس میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ایڈیمز کی طرف۔ ایڈیم نمبر 146، گیو اینڈ ٹیک۔ اٹ مینس ٹو بی ریڈی ٹو گیو سم اسپیس۔ جب آپ اپنے رویے میں کچھ لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ معاملات کو طے کرنے کے لیے اپنے سٹانس، اپنی پوزیشن سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اردو میں کچھ لو اور کچھ دو۔ آئیں دیکھتے ہیں اس ایڈیم کے کچھ استعمال۔ نمبر 1، پاکستان اینڈ انڈیا وانٹ ٹو سالو کشمیر ایشو اکارڈنگ ٹو گیو اینڈ ٹیک پالیسی۔ پاکستان اور انڈیا کشمیر کا مسئلہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ سینٹینس نمبر 2، A large number of disputes can be solved by give and take policy۔ ہم اپنی معاشرت میں، اپنی زندگی میں، اپنی سوسائٹی میں بہت سارے مسائل کو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر حل کر سکتے ہیں۔ جب فریقین اپنے رویوں میں لچک پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ سپیس پیدا کرتے ہیں، تو پھر معاملات حل ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ سینٹینس نمبر 3، فار دا پیسفل سیٹلمنٹ آف دیئر پراپرٹی ایشوز بوتھ دا برادرز اڈاپٹیڈ دا گیو اینڈ ٹیک پالیسی۔ اپنی زمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دونوں بھائیوں نے کچھ لو اور کچھ دو کا رویہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ If you have watched this video till this point, it shows your interest and consistency. Please keep watching this video till the end. Thanks. Also, please like and share with your friends and class fellows. Thank you. Let's come to our next idiom, number 147. Give oneself airs. It means to be proud. اردو میں مغرور ہونا، شیخی بگارنا۔ آپ اس چیز کا کلیم کریں جو آپ کے اندر موجود نہیں ہے، وہ خوبی، وہ کوالٹی جو آپ میں نہیں پائی جاتی، لیکن آپ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیٹس یوز دس ایڈیم ان ڈفرینٹ سینٹینسز۔ نمبر 1، شی از ٹو ہمبل ٹو گیو ہر سیلف ایئرس۔ وہ اتنی سادہ، اتنی سمپل شخصیت ہے کہ وہ کبھی مغرور نہیں ہوتی، شیخی نہیں بگاڑتی۔ نمبر 2، though he is an average student, yet he always gives himself air۔ اگرچہ وہ ایک درمیانے سے مزاج کا، درمیانہ سا لائق بچہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ شیخی بگاڑتا رہتا ہے، کلیم کرتا رہتا ہے as if he is a good student۔ Sentence number 3، Taha always gives himself airs as he belongs to a rich family۔ تاہا چونکہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ اکثر شیخی بگاڑتا رہتا ہے۔ نیکسٹ ایڈیم نمبر 148، گیو رائز ٹو۔ اٹ مینس انیشیٹ، اسٹارٹ اور بگن۔ اردو میں ابھارنا، سبب بننا، سامنے لانا۔ لیٹس یوز دس ایڈیم ان ڈفرینٹ سینٹینسز۔ نمبر 1، she never gives rise to her feelings and emotions۔ وہ کبھی بھی اپنے احساسات و جذبات کو سامنے نہیں لاتی، دوسروں کے سامنے وہ اپنے اندر کے احساسات اور خیالات کو ظاہر نہیں کرتی۔ نمبر 2، our boss never gives rise to his plans and projects۔ ہمارے ادارے کا باس، ہمارا جو ہیڈ ہے، وہ کبھی بھی اپنے منصوبے اور پلان وقت سے پہلے ظاہر نہیں کرتا۔ انسان کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ کبھی اپنے ارادے اپنے دیگر دائیں بائیں موجود لوگوں پر آشکار نہ کرے، کیونکہ ان لوگوں کے پھر جو سوچ، جلن یا حسد کا رویہ ہوتا ہے وہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سینٹینس نمبر 3، if you want to succeed in life, never give rise to your plans and intention۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کبھی اپنے منصوبے اور ارادے دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ ایڈیم نمبر 149، give or show someone the cold shoulder۔ It means to ignore someone or to give no importance or response to someone۔ ان اردو سرد مہری سے پیش آنا، نظر انداز کر دینا۔
Let us use this idiom in different sentences. Number 1. This officer is notorious for giving a cold shoulder to everyone. Notorious mean بدنام. یہ افسر ہر ایک سے سردمیری سے پیش آنے کے والے سے بدنام ہے. Number 2. After the dispute was over, he rudely gave everyone a cold shoulder. جب جھگڑا یا تنازعہ ختم ہو گیا تو وہ ہر ایک سے سردمیری کے ساتھ پیش آنے لگا. Number 3. People of noble families never give others a cold shoulder. اچھے تہذیب یافتہ مہذب خاندانوں کے لوگ دوسروں سے سرد مہری کے ساتھ پیش نہیں آتے. ان کے احساسات و محسوسات گرمجوشی پر مبنی ہوتے ہیں. Idiom number 150. Last idiom of the video. Give the devil his due. To do justice or to be just to everyone. اپنے پرائے دوست دشمن جاننے والے اجنبی کوئی بھی آپ کے پاس انصاف کا تقاضا لے کر آئے تو آپ کو بہترین ممکنہ انداز میں اچھا اور صحیح جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے. Let's use this idiom in different sentences. Sentence number 1. To give the devil his due, I admit that this robber helps the poor. حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے بھلے وہ آپ کے ساتھ کیسا ہی سخت یا انفیئر رویہ اختیار کرے. تو حقدار کو اس کا حق دینے کی بات ہو تو آئی ایڈمٹ میں تسلیم کرتا ہوں that this robber helps the poor کہ یہ شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے. Number 2. For a civilized society, we should give the devil his due. اگر آپ اپنے معاشرے کو تہذیب یافتہ منظم اور آگے بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کا حق اس تک پہنچنا چاہیے. This judge believes in giving the devil his due. یہ جج عین انصاف کے تقاضے پورنے کرنے کی سوچ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے مخالف کے بیٹے کو بھی معاف کر دیا.